پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کی طرف سے لگائے جانے والے جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے شو میں موجود ہیں، انٹرنیشنل پولٹری ایکسپو 2024 میں، اور ہم ہال نمبر 1 میں پاکستان کے ایک بڑے صنعتی گروپ یو ایم انٹرپرائزز کے اسٹال پہ موجود ہیں، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یو ایم کے چیف ایگزیکٹو جناب لیاقت ملک کو یہ اینٹیک گاڑیوں کا بہت شوق ہے، تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین چودھری محمد اشرف صاحب سے یہاں بیٹھ کے گفتگو کی جائے۔ تو صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کا یہ سفر کا آغاز کب سے ہوا، کیسے ہوا، آپ کیسے پولٹری میں آئے؟ سفر کا آغاز 1988 میں 2000 برائلر چوزے سے فارمنگ شروع کی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے آج یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب اللہ کا شکر ہے، ڈیئر فارمنگ بھی ہے، برائلر فارمنگ بھی ہے، فیڈ مل بھی ہے، اور سالمن پلانٹ بھی ہے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور اس کو اب سمجھ لیں کہ 36 ایئر ہو گئے ہیں۔ اس میں میری محنت کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے کہ یہاں تک پہنچے ہیں، اور انڈسٹری کے ساتھ شامل ہیں۔ انڈسٹری کی بہتری کے لیے جو لوگ ہمارے سینئر نے جو سکھایا تھا وہ کر رہے ہیں۔ ہمارے گائیڈ تھے خلیل ستار ہیں، ڈاکٹر صادق مرحوم تھے، خاص کر جن سے ہم نے سیکھا بھی ہے، تو ان کی ہدایات پہ عمل کرتے کرتے ہم بھی یہاں تک پہنچے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک بہتر پوزیشن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے بہتر روزگار دیا ہوا ہے، اور انڈسٹری کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے پچھلے 2 سال سے چیئرمین رہے ہیں، اور یہ پولٹری انڈسٹری پہ خاصا نازک وقت گزرا ہے اور اس سے گزر رہی ہے۔ آپ بتائیں کہ وہ کون سے بڑے بڑے مسائل جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، اور پھر آپ نے اس کے حل کے لیے کیا کیا اقدامات کیے؟ 1 اکتوبر سے میں نے چیئرمین شپ کا چارج لیا تھا، تو 22 اکتوبر سے سویابین سیڈ پہ پابندی لگ گئی تھی۔ اس وقت سے آج تک سب سے بڑا مسئلہ انڈسٹری کے لیے سویابین سیڈ تھا، جس کی جدوجہد کرتے 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 بالآخر اس کا بل پاس کرا لیا ہے، کیبنٹ ڈویژن سے پاس ہو گیا ہے۔ بس آخری مرحلے میں ایک کمیٹی کے سائن ہونے باقی ہیں، وہ آج ہو جائیں کل ہو جائیں، باقی ہم نے سب کچھ کر لیا۔ لیکن اس کے لیے 2 سال میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت کسی بھی بندے کی یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک پیسہ، دوسرا وقت۔ اور میں نے ان 2 سالوں میں 54 ٹرپ کیے ہیں، کراچی ٹو اسلام آباد یا کراچی ٹو لاہور، صرف سویابین کے سلسلے میں۔ اس میں آپ سمجھ لیں کہ پیسہ کتنا خرچ ہوتا ہے، وقت کیا ہے۔ اگر مجھے کسی نے 2 گھنٹے کے بھی نوٹس پہ کہا ہے نا کہ آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے، اور میں پہنچا ہوں، اور اگر منسٹر سیکرٹری، اگر کسی نے ایڈیشنل سیکرٹری نے بھی کہا نا کہ آج میٹنگ ہے، تو میں اس کے لیے بھی پہنچا ہوں، اور اس کا ہمیں ثمر ملا ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب آخری مرحلے میں ایک سائن ہونے باقی ہیں، ایک کمیٹی کی میٹنگ ہے، وہ کب ہو جائے، 2 دن میں ہو جائے، 4 دن میں ہو جائے، کیونکہ بل پاس ہو چکا ہے، قانون بن چکا ہے کہ یہ سویابین امپورٹ ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا اہم مسئلہ شروع ہوا سیل ٹیکس کا، جو اس سال شروع ہوا، جو ہر چیز پہ 18% سیل ٹیکس لگ گیا۔ اس کے لیے ہم نے بھاگ دوڑ کی، کوشش کی، تو ہمیں 10% سیل ٹیکس لگا، 8% ویو ہو گیا۔ اب ایک مسئلہ اس کے ساتھ اور ہے کہ فردر جو نان رجسٹرڈ سیل ٹیکس میں ان کے اوپر 4% ایکسٹرا ہے، اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو گورنمنٹ کی صورتحال ہے وہ ممکن شاید نہ ہو کہ وہ ویو ہو سکے، لیکن ابھی تک ہماری کوشش جاری ہے۔ اور اس سارے کام میں میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک ٹیم تھی، اور ایک میرے سینئر تھے جن کی گائیڈنس تھی۔ اس میں سب سے زیادہ ٹیم میں میرے ساتھ ڈاکٹر ظفر صاحب رہے، اور میری گائیڈنس میں ڈاکٹر فقیر محمد صابر، حسن سروش، کبھی خلیق ارشد صاحب، اور کبھی کبھی معاونت
مجھے لینی پڑتی تھی اور مجھے مل بھی جاتی تھی وہ تھے خلیلستار صاحب، اور میں اکیلا کچھ نہیں تھا، ان کی رہنمائی میں چلتے چلتے میں نے سویابین کا مسئلہ بھی حل کیا ہے، اور سیل ٹیکس کا بھی آدھا مسئلہ، جیسے ہم نے کسی کو ویو نہیں ہوا 18 سے ہمارا 10 ہوا، اور اس میں سیل ٹیکس کے سلسلے میں خاص کر نواب شہزاد علی خان نے میری بہت مدد کی، تو ہم کامیاب ہوئے اس میں، اور سیل ٹیکس میں بھی امید ہے کہ ہم میں بھی ویو کرا لیں، لیکن اس کی مجھے امید نظر نہیں آتی۔ اب آگے ماشاءاللہ میرے سے بہت اچھے، میرے سے بہت سینئر اور اس کام کو سمجھنے والے باسط صاحب آ رہے ہیں، اور امید ہے کہ وہ اس کو حل کر لیں گے۔ یہ جو بحران آیا سویابین پہ اچانک پابندی کا، اس پہ پولٹری انڈسٹری کو کتنا نقصان ہوا، اس کی کتنی ڈیمیجنگ ہوئی، اس سے براہ راست کتنے ادارے متاثر ہوئے، اور پھر آگے بڑھ کے جو آپ کا پروڈکشن ایریا ہے برائلر فارمر یا لیئر فارمر، اس کو کتنا نقصان پہنچا، اور اس وقت انڈسٹری کا سائز کیا ہے؟ انڈسٹری ہر سال 7 سے 10% تک گرو کر رہی تھی، جو پچھلے 2 سال میں نہیں کی، شلنگ ہوئی ہے۔ اس میں بڑے بڑے ادارے جب سٹارٹ ہوئی تھی سویابین کا شارٹیج، اس میں بری طرح متاثر ہوئے، اور اب میں ان کا نام نہیں لوں گا، جو سب سے بڑے ادارے تھے ان کا سائز اتنا چھوٹا ہو گیا کہ وہ سروائیو کرنا مشکل ہو گیا۔ بھائی کر رہے ہیں سروائیو، لیکن یہ میں بڑے اداروں کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے کچھ ایسے تھے جو ختم ہو گئے، جو نہیں چل سکے، اور جو باقی تھے جو ہر سال گرو کرتے تھے بریڈر میں، لیئر میں، فیڈ مل میں، وہ وہیں کے وہیں رک گئے، کسی نے گرو نہیں کیا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب بہتری ہے، ہر جو لوگ سروائیو کر کے چلتے رہے ان کو ہر چیز میں ریٹ ملا، فیڈ والے نے بھی پیسہ کمایا، بریڈر والے نے بھی کما لیا، لیئر والے کو بھی اچھا ریٹ لگ گئے، تو جو رہ گئے تھے، جو سروائیو کر کے تھے مشکل وقت میں، انہوں نے 2 پیسے کما لیے، وہ دوبارہ اب وہ گرو کرنے کے موڈ میں ہیں اور کر بھی لیں گے، لیکن جو اس جھٹکے کو برداشت نہیں کر سکے نا، وہ شلنگ کر گئے، اور یہ انڈسٹری کا بہت بڑا لاس تھا کہ ہمارے بڑے بڑے ادارے جو دن رات ترقی کر رہے تھے، وہ ان کی گروتھ رک گئی، اور وہ یہ انڈسٹری کا بہت بڑا ایک ڈیمیج تھا۔ پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے وہ اب آگے بھی ایسے ہی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے جس سے ہم چیز امپورٹ کر سکیں، اور پاکستان کی پولٹری انڈسٹری جو ہے اس کا زیادہ سے زیادہ انحصار وہ درآمدات پہ بھی ہے۔ ہم صرف مکی ہم پیسہ کرتے ہیں، سویابین ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہے، بایولوجکس ویکسین باہر سے منگواتے ہیں، ہم اپنے لائسین متحرین انزائم ہر چیز باہر سے منگواتے ہیں، ہمارا بریڈر باہر سے آتا ہے، ہماری ہر چیز تقریباً باہر سے آتی ہے۔ اس صورتحال میں جب کہ ہمارا سارا انحصار اس پہ منتقل ہوا ہے، وہ کس طرح ہم اس حصار کو توڑ سکتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، تاکہ کل خدا نہ خواستہ پھر صورتحال پیش آئے، ہمارے پاس پیسے نہ ہوں تو ہم اس کو کیسے، اس چیلنج کو کیسے قبول کریں؟ ڈاکٹر صاحب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو جو چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں، جو ہم یہاں گرو کر سکتے ہیں، ممکن ہے ان کے اوپر ہم توجہ دے رہے ہیں۔ آپ کی وساست سے ہم نے 4-5 میٹنگیں کی ہیں سویابین گروور والوں سے، سویابین سیڈ والوں سے، جو بھی یونیورسٹی سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہماری جو ضرورت ہے وہ 1-2 سال میں پوری نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں آج بھی جی ایم او کی اجازت مل جائے اور ساتھ ساتھ ہم گرو بھی کریں گے، میں 2 دن پہلے انٹرویو سن رہا تھا فیصلہ آباد یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے اس کے بغیر کہ ہم جی ایم او کی کاشت یہاں شروع کریں۔ تو اگر یہ ہو جائے تو پھر ہم اپنے ٹارگیٹ کو بجائے 10 سال کے ہم 5 سال میں پورا کر لیں گے، لیکن یہ نہیں کھڑے کھڑے ہم پورا نہیں کر سکتے۔ جب تک ہمارا ٹارگیٹ پورا نہیں ہوتا گروئنگ کا، ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا، اور ہماری پوری توجہ ہوگی خاص کر سویابین پہ، اور جو میڈیسن یہاں بن رہی ہے کافی ساری، لیکن کچھ ایسی ہیں وہ تو پوری دنیا میں امپورٹ ہوتی ہیں، وہ چند ملکوں میں بنتی ہے، تو وہ تو کرنی پڑیں گی، لیکن کچھ چیزیں جو ہم یہاں گرو کر سکتے ہیں ان پہ ہماری توجہ بھی ہے آپ کی وساست سے، خاص کر آئل سیڈ جتنے بھی ہیں ان پہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہماری کچھ پالیسیاں، اب میں آپ کے وساست سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری کچھ پالیسیاں گورنمنٹ کی بھی ایسی ہیں کہ ہمیں پچھلے دنوں میں مکی کا ریٹ 4000 میں ملا، مکی گرو ہو گئی، جب گرو ہوگی تو آج اس کو 1800 کا ریٹ مل رہا ہے، تو اگلے مہینے میں اگلے سیزن کے لیے مکی گرو نہیں ہوگی،
اس کی اسٹیبل کرنا ایک کام ہے گورنمنٹ کا، ہمارا نہیں ہے، کہ جتنی ہماری گروتھ ہو رہی ہے، جتنی ہماری کنزمپشن ہے اس کے حساب سے، اور اگر ہمارے پاس زیادہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے وافر مقدار میں، اس کو ایکسپورٹ کیا جائے، بجائے اس کے کہ یہاں کم دام پہ اب ہم 1600 کی مکھی خرید رہے ہیں، فارمر کو لاس ہو رہا ہے، اب کل ہمیں 4000 کی نہیں ملے گی، فارمر کو نقصان ہوگا۔ تو یہ کچھ پالیسیاں ہیں، اگر آپ ماشاءاللہ لکھتے ہیں، اچھا لکھتے ہیں، آپ گورنمنٹ کو بھی لکھیں، اس پالیسیوں کو تھوڑی توجہ دیں تاکہ وقتی طور پہ ہمیں سویابین کی اجازت دیں، جو گورنمنٹ بل بھی پاس کر چکی ہے، اب ایک تو اداروں میں یا ایک منسٹر میں رکی ہوئی ہے، وہ ہو جائے۔ تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں سویابین گرو کرنے کی، جس پہ سب سے زیادہ آپ کی توجہ ہے اور آپ نے بہت محنت کی ہے، ہم بھی ساتھ ہیں۔ تو یہ اگر ہو جائے تو ہم اگلے 4-5 سال میں ہم اس کو اپنے ٹارگٹ پہ پہنچ سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے، بہت بڑی جو امپورٹ ہے اس سے ہماری فارن کرنسی رک سکتی ہے۔ سر سویابین کے علاوہ جو میں نے آپ سے بات کی ہے، توجہ دلائی ہے کہ ہم بریڈر بھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، ہم لائسین، میتھائونین اور جتنے بھی انزائمز ہیں، پھر ہمارے انسٹرومنٹ پہ دیکھیں ساری کمپنیاں یہاں موجود ہیں، وہ امپورٹ پہ ہی ہماری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا وہ گزارا نہیں ہے، ہم وہ پروڈکشن لے۔ اس کو آخر جو ملک بھی دنیا میں ایسے کرائسس میں آئے ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے کام کو آگے بڑھایا ہے۔ افغانستان میں پولٹری گرو ہونا شروع ہو گئی کہ جس کا روپیہ ہم سے کئی گنا پیچھے تھا، 1200 افغانی 1 روپے کے برابر تھے ہمارے، اب ہمارے 4 روپے اس کے 1 افغانی کے برابر ہیں۔ ہم نے اس سے کیسے بحثیت قوم نکلنا ہے، اس پہ کوئی تھنکنگ، معاشی تھنکنگ، کیونکہ ملک کے حالات اس قسم کے ہیں کہ حکومت استحکام میں نہیں ہے، سیاسی انتشار ہے، اس کو انڈسٹری نے خود سہنا ہے، کیسے اسے نکلنا ہے۔ انڈسٹری بھی اس ملک میں ہے اور پالیسیاں یہاں کی حکومتیں بناتی ہیں، جب تک یہ حکومتیں سٹیبل نہیں ہوں گی یہ انڈسٹریاں کچھ نہیں کر سکتی۔ ہم انڈیویجول انڈسٹری فیصلے نہیں کر سکتی کہ ہم یہاں مشینری کی انڈسٹری لگا دیں، ہم یہاں میڈیسن بنانی شروع کر دیں، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں را مٹیریل چاہیے، اس کے بھی ہمیں لائسنس چاہیے۔ وہ یہ گورنمنٹ اگر ہمیں سہولتیں دے تو ہمارے ادارے میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، یہ لائسین کی یا ڈی ایل کی یا جو بھی ہیں، یہ یہاں فیکٹریاں لگ سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے حکومتیں کم از کم کو پالیسی تو بنائیں، لوگوں کو کچھ تھوڑا سا بینیفٹ دیں اور وہ کریں گے۔ یہاں بڑے بڑے آپ کے سامنے ادارے ہیں، ہمارے نیشنل فیڈ والے ہیں، سبرسو ہے، جدید ہے، ایس بی والے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کی کوئی پالیسی تو ہمارے، ہم یہاں مشینری بھی بنا سکتے ہیں میڈیسن کی۔ میں نے کل یہاں ایک لوکل میڈیسن کا افتتاح کیا ہے، کوٹری میں لگی ہے، وہ اس کی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی میڈیسن وہ لے کے آ رہا ہے، پہلے بھی یہاں بنا رہے ہیں، کافی چل رہی ہیں وہ۔ اگر کچھ تھوڑا سا اور اس میں بہتری گورنمنٹ کے ہمیں کچھ سہولتیں دے دے، کوئی ٹیکسز میں، کوئی امپورٹ کرنے میں، تو ہم انڈسٹری بھی لگا سکتے ہیں، میڈیسن کی بھی لگا سکتے ہیں، اور یہ خاص کر ہم لوکل بنا رہے ہیں یا کیج بنا رہے ہیں یا آٹومیشن کے برتن بنا رہے ہیں، یہ بھی بنا سکتے ہیں۔ گجرا والے ہماری فیڈ ملیں بہت بن رہی ہیں، ان کو ہم تھوڑا بہتر کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ وہ چیز یہاں ابھی ہے نہیں کہ ہم اس لیول۔ اور پھر دوسرا ایک مائنڈ سیٹ ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم آج بھی لوکل سے امپورٹڈ کو ترجیح دے رہے ہیں کہ اس کی کوالٹی بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے لوکل بنا رہے ہیں وہ چیز بنا رہے ہیں، وہ اس کی کوالٹی پہ توجہ نہیں دیتے۔ اگر اس کی کوالٹی پہ توجہ دیں، اس سٹینڈرڈ پہ لے کے جائیں، تو ظاہر ہے یہاں خریدار بھی بہت ہیں اور انڈسٹری سروائیو بھی کرے گی اور گرو بھی کرے گی۔ مسائل کیا ہیں ہمارے لیے، پاکستان پولٹری ایسوسیشن کے لیے؟ خاص ایک سوال میں آپ سے کروں گا، ہے تو بڑا چپتا ہوا سوال، کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک روزہ چوزے کا ریٹ ایک مہینے میں 220 آئے گا اور ایک دفعہ 40 روپے آئے گا، تو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے جو فارمر ڈالنا وہ کیسے نکالے گا؟ اگر وہ 220 روپے کا چوزہ ڈالا ہے ہمارے سامنے، وہ 220 روپے کلو بکا ہے۔ اس سسٹم کو قائم کرنے کے لیے تاکہ وہ سسٹینیبل ہو جائے، فیڈ کا ریٹ کا پتہ ہے ہمیں، میڈیسن کے ریٹ کا پتہ ہے، اکوپمنٹ کا پتہ ہے، بجلی کا پتہ ہے، پیٹرول کا پتہ ہے، لیکن یہاں ہم جا کے ادھر مسائل کا شکار ہوتے ہیں کہ جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر انپریڈکٹیبل مسئلہ ہو جاتا ہے، اور پھر جا کے وہ ہمارا بیسک یونٹ ہے اس کو متاثر کرتا ہے،
اور ہمارا وہ بالکل بٹھا دیتا ہے. حیثیت اس انڈسٹری کے چیئرمین کے میں کسی ایک کے خلاف یا کسی ایک کے حق میں نہیں بول سکتا، لیکن اگر انڈسٹری کے بڑے بیٹھ کے یہ طے کر لیں کہ ہماری پروڈکشن سموتھ ہونی چاہیے، ہماری ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے، تو ہم اس کو سروائیو کر سکتے ہیں. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ چوزا خریدنے والے بحیثیت فارمر میں خود، جب میں 500 کی مرغی بیچوں گا تو میں کسی ریٹ پہ بھی چوزا لے لوں. اور سال میں 3-4 مہینے ایسے آتے ہیں، وہ ہمارے مذہبی رسومات ہوتی ہیں، کوئی فنکشن ہوتے ہیں، عید ہوتی ہے، تو ایسے ڈیز ہوتے ہیں جن کے اوپر مرغی بہت مہنگی ہو جاتی ہے، اور وہ بیچ کے پھر فارمر وہ پیسہ پولٹری میں ہی انویسٹ کرتا ہے، وہ کہیں لے کے نہیں جاتا، وہ پھر مہنگا چوزا بھی خریدتا ہے، وہ نئے شیڈ بھی بناتا ہے. اس وقت ہماری جتنی ضرورت ہے پولٹری کی اور جتنا چوزا ہے، ہماری فارمنگ اس سے 40% زیادہ ہے. کبھی یہ ہوتا تھا کہ ہماری فارمنگ کم ہوتی تھی، چوزا زیادہ، وہ چوزے کا ریٹ اتنا نہیں بڑھتا تھا، لیکن اب ہماری فارمنگ زیادہ ہے، چوزا کم ہے، ہماری ضرورت بھی کم ہے. آگے وہ جب کسی کو بھلے سال میں ایک دفعہ ریٹ لگ جائے نا 500 روپیہ، وہ جو پیسے کماتا وہ کہتا ہے یہ. اور پھر بڑی انہونی بات یہ ہے کہ صرف یہ ایک سیکٹر ہے فارمر، لیئر اور برائلر دونوں، جس میں جلدی جلدی دوسری انڈسٹری کے لوگ آ جاتے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ آج یہ 200 کا چوزا خرید کے ہم کیا کرنا ہے. ایک فارمر کو تو یہ پتہ ہے، وہ کئی سال سے کام کر رہا ہے کہ یہ اونچ نہیں جاتی ہے، ریٹ کم بھی ہوتا ہے، لیکن جو دوسری انڈسٹری سے بندے آتے ہیں ان کو نہیں پتہ. وہ کہتے ہیں کہ بس اس نے کما لیا، اگر ان کو ایک فلاح کے پیسے اچھے مل گئے تو اس کے پیچھے 2-4 اور آ جاتے ہیں. اور یہی پچھلے 5-6 سال میں ہوا ہے کہ دوسری انڈسٹری سے بہت سارے لوگ آگے کنٹرول شیڈوں میں، لیئر کے کنٹرول میں بھی، برائلر کے کنٹرول میں. وہ چوزے کو تو سہارا مل گیا لیکن فارمر کو سہارا نہیں ملا. اس کے لیے میں کئی دفعہ بات کی، آپ پھر بھی بڑوں سے بات کروں گا، کم از کم ہماری پروڈکشن سموتھ ہونی چاہیے. یہ وقتی طور پہ زیادتی لگتی ہے 200 روپے کا چوزا، اور میں فارمر سے بھی کئی دفعہ کہا کہ یار 200 روپے کا چوزا بیچنے والا نہیں بیچ رہا، ہم خرید رہے ہیں. فارمر خرید رہا تو بیچ رہا ہے نا. جب وہ 40 روپے کا بیچ رہا ہوتا تو فارمر نہیں خرید رہا ہوتا. وہ اس کے لیے تو ہمیں بیٹھ کے تھوڑی سی ایک جگہ بیٹھنا پڑے گا. فارمر کو، وہ بھی فارمر ہے، بریڈر والا بھی فارمر، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اور میری کوشش ہوگی، باسط صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ، میں بھی ہوں، صاحب ہیں یا جدید والے ہیں، ان سے بیٹھ کے کوئی طریقہ کار راستہ نکالیں گے، انشاءاللہ نکالیں گے. سب دیکھیں، آپ نے خود ہی تجویز کیا کہ اس کو سموتھ ہونا چاہیے. آپ یہ مجھے بتائیں، ڈاکٹر بڑا سوال ہے کہ کیا پولٹری انڈسٹری میں ریگولیٹر آنا چاہیے، گورنمنٹ کا ریگولیٹر، تاکہ اس کو ریگولیٹ کرے کہ جو لوگ کام سے واقف نہیں ہیں محض انویسٹمنٹ کے زور پہ آ کے یہاں ہمارے اس کے اتراؤ چڑاؤ کو زیادہ کریں. آپ نے خود بتایا کہ جی وہ پیسے لے کے آ جاتے ہیں اور پھر وہ چیز کرتے ہیں. آیا آپ اس حق میں ہیں یا آپ اس ریگولیٹر؟ دیکھیں ریگولیٹر 2 طرح کے ہیں. ایک تو ریگولیٹر یہ آنا چاہیے کہ فارم بنانے سے پہلے گورنمنٹ سے ہمیں لائسنس لینا چاہیے، اور پھر ایک ڈیمنشن ہونی چاہیے کہ ایک جگہ فارم بنا ہے دوسری جگہ. پھر اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے کہ فارم کی کیپیسٹی کیا ہوگی، کوالٹی کیا ہوگی، بایو سیکورٹی کا، یہ گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے ریگولیشن. لیکن ایک ریگولیٹر ہے اس کے ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. لائف اسٹاک کا ریٹ گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر سکتی، وہ خواہ پولٹری کا ہو یا سبزیوں کا ہو، یہ کنٹرول ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کی پروڈکشن ڈسٹرب ہوتی ہے، بڑھتی ہے، کم ہوتی ہے. اس میں گورنمنٹ کی جو انوالومنٹ ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے، انڈسٹری کو نہیں چلنے دیں. کوئی اور بات جو رہ گئی آپ کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی اور بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی. اور ماشاءاللہ آپ کے توسط سے میرے خیال انڈسٹری میں جو چھوٹے موٹے اختلافات تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، ایک پیج پہ آ گئی ہے. آپ سب لوگ اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ بہتری ہوگی، بہتر فیصلے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے مسائل جو تو وہ نہیں ہوں گے، اور سب لوگ ایک جگہ بیٹھ کے کام کریں گے میرے خیال ہے انشاءاللہ. اور اس میں آپ کا جو کردار ہے وہ بھلے کسی پہ تنقید کرنا ہے وہ اچھی لگتی ہے، تعمیری تنقید میرے سے بہت دفعہ آپ نے کیا، اچھی لگتی مجھے بھی. میں نے بہت کچھ سیکھا آپ سے، آپ کی تنقید سے میں نے بہت کچھ سیکھا. آپ سے کئی دفعہ میرا تلخی بھی ہوئی، لیکن
مجھے پتا ہے کہ آپ بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، انڈسٹری کی بہتری کے لیے میرے لیے بھی کر رہے ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے 2 سال مجھے وقتاً فوقتاً غلط راستوں سے، غلط کاموں سے، جہاں میں نے کیا کوئی روک دیا، آپ نے ٹوکا. میں آپ کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ چوہے صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا ہمیں اور جو باتیں ڈسکس کرنی تھی ہم نے کی ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو سر.